شخص تھا، اس نے نا امام مسجد کو نا اپنے گھر میں دعوت دی کھانے کے لیے نا. تو امام مسجد صاحب آئے، انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر چلے گئے. تو بعد میں اس بندے کا نا بیٹا آ گیا، چھوٹا بچہ تھا. اس نے کہا کہ بابا میرے تو یہاں پہ پیسے پڑے ہوئے تھے صوفے پہ نا، تو وہ پیسے نہیں مل رہے. تو امام صاحب آئے تھے، مجھے لگتا ہے وہ چرا کے لے گئے. تو اب اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا امام صاحب تو ایسا کام نہیں کر سکتے، اور میں پوچھوں گا بھی نہیں ان سے. امام صاحب ہیں، برا اچھا نہیں لگتا اس طرح بندہ امام صاحب سے پوچھے کہ آپ نے ہمارے گھر سے پیسے اٹھا لیے. خیر وہ بات بھول گئے، بچہ بھی بھول گیا، والد بھی. کچھ ٹائم گزرا، کچھ مہینوں کے بعد جو ہے وہ بندے نے جو ہے دوبارہ امام صاحب کو گھر میں کھانے کے لیے بلوایا. تو امام صاحب آگے کھانے کے لیے، دعوت کے لیے. تو وہ بندہ جو تھا وہ کہیں آگے پیچھے تھا، تو وہ بچہ تھا. اس نے پوچھ لیا امام صاحب سے، اس نے کہا امام صاحب آپ پچھلی مرتبہ آئے تھے تو یہاں پہ میرے صوفے پہ نا وہ پیسے پڑے ہوئے تھے. تو امام صاحب رونے لگ پڑے نا. تو امام صاحب رونے لگے، بچہ بھی پریشان ہو گیا. امام صاحب نے کہا بچے کو کہ بیٹا میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پہ الزام لگایا، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں جب آیا تھا پیسے واقعتاً پڑے ہوئے تھے لیکن بکھرے ہوئے تھے. میں نے جو ہے وہ پیسے اٹھائے، ان کو تہہ بند کیا، اور میں نے وہ آپ کی بیٹھک میں جو ہے الماری میں پڑا ہوا قرآن شریف اس کے نیچے رکھ دیے. میں نے کہا جب یہ مطلب روزانہ پڑھتے ہوں گے، جب قرآن مجید اٹھائیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ پیسے یہ پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اتنے عرصہ گزر گیا، آپ نے قرآن پاک ہی نہیں اٹھایا. تو یہی حالت جو ہے، یہی سچویشن آج کل ہمارے ہاں یہ ایک چل رہی ہے. یہ تو عام ہے، ہم صرف جو ہے ہم قرآن پاک جو ہے ہم گھروں میں رکھے ہوئے ہیں بس، لیکن جو ہے وہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نہیں ہے.